الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف قرآن و حدیث کو توجہ کے ساتھ باادب بیٹھ کر سننا یہ مومنین کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے یا حدیث پڑھی جائے تو وہ نگاہوں کو جھکا کر توجہ کے ساتھ باادب بیٹھ کر سنتے ہیں۔ ایک ارزول بھی ہے کہ دوران بیان کوئی اسلامی بھائی پیسے لے کر نہ آئے، نذرانہ لے کر، آپ صرف توجہ کے ساتھ بیان سنیے، یہی آپ کا نذرانہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت، استعمال کیا ہوتا ہے؟ صرف ہماری زبان، اور وقت کتنا لگتا ہے؟ چند منٹ، لیکن بندہ کتنی عظیم فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کو علماء کرام یوم درود بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے روز جمعہ میری ذات پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے روز جمعہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن میری ذات پر درود کی کثرت کر لیا کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن جو شب جمعہ اور جمعہ کے دن میری ذات پر درود پڑھا جاتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو آج کے دن ہم نے اہتمام کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور روزانہ ہی درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ محبت کا اصول ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ اسی کا ذکر کرتا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت کن سے ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا کہ جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات سے محبت نہ کریں۔ تو ہماری زبان پر سب سے زیادہ ذکر بھی انہی کا ہونا چاہیے۔
شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا باغ بنائے۔ مرنے والوں کے لیے دعا کرنا یا دعا کے لیے جمع ہونا یا ایصال ثواب کرنا یہ محض رسم نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی رسم ہے، جب فوت ہو جائے تو قربانی کی جاتی ہے تو 10واں 20واں 30واں 40واں اور پھر سال گزرنے کے بعد برسی کی جاتی ہے، تو یہ کوئی رسم ہے۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے والوں کے لیے گزشتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے قرآن سے سیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ کلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنا اور اپنے گزشتہ مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اس بات پر دلیل ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور مغفرت چاہنا بعد کے مسلمانوں پر واجب ہے، خصوصاً اپنے آباء و اجداد اور دینی علوم کے اساتذہ کے لیے۔ اب یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو، گزشتہ مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو۔ اور پھر مفسرین نے کرام نے کیا بیان فرمایا؟ دو کے بارے میں خاص طور پر اپنے آباء و اجداد، باپ دادا اور دینی علوم کے اساتذہ جن سے نماز سیکھی، قرآن سیکھا، احکام شریعت سیکھے، ان دو کے بارے میں خاص طور پر بیان فرمایا۔ آئیے مزید قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم کس کس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں اور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ سب سے پہلے بندہ اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ پھر جو سب سے قریبی رشتہ، وہ رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ پھر کس کو بخش دے؟ جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، یعنی میرے گھر والوں کو بخش دے۔ پھر کس کو بخش دے؟ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش اور مغفرت فرما۔ ابھی قرآن سکھا رہا ہے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگو۔ یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے بندہ اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے، پھر کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ پھر ماں باپ کے لیے جو دعا مانگنی ہے کس طرح مانگنی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں سکھایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو اور اس طرح دعا مانگو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے رب سے اس طرح دعا مانگو، اس طرح عرض کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ بچپن کی محبت کو بیان کر کے ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگو، اور کس طرح مانگو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔
کہ بچپن میں ماں باپ کی محبت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. کبھی بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو چومتے ہیں، کبھی بازار لے کر جاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو ماں باپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچے کے پیٹ میں تکلیف ہے، بچہ بیان نہیں کر سکتا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے. بچے کے کان میں درد ہے، بچہ بیان نہیں کر سکتا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے. بچے کو پیشاب کی حاجت ہے، بچہ بیان نہیں کر سکتا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے. بچے کو بھوک لگی ہے، بچہ بیان نہیں کر سکتا، ماں کو پتہ چل جاتا ہے. بچہ بیمار ہے، بچے کو بخار ہو گیا، بچے سے زیادہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ جو بچپن کی محبت ہے، اس محبت کو بیان کر کے ہمارے رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، اور اس طرح دعا مانگو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا. یہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. آئیے حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. جنت میں درجات ہوتے ہیں، جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اس کے درجات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. دنیا میں گریڈ ہوتے ہیں، 16ویں گریڈ کا افسر ہے، 18ویں گریڈ کا افسر ہے، 20ویں گریڈ کا افسر ہے. جس کے گریڈ جتنے زیادہ اس سے اتنی زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، آسائشات دی جاتی ہیں. جنت میں درجات ہوتے ہیں، اور درجات ہوتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے. جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں جنت میں اس کے درجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ آسائشات. جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسائشات ہی آسائشات ہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں. وہ دکھ، غم، رنج، تکلیف ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا، اس کو سمجھیے گا، ایک شخص کے قریب سے جنت میں ہوا چلے گی، ایسی ہوا اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کی ہوگی، اتنی پیاری ہوا. اس کے ذہن میں خیال آئے گا یہ ہوا تو شاید اس شخص کے لیے ہے جس نے دنیا میں مجھ سے بہت زیادہ نیکیاں کی ہوں گی. تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ ہوا تو اس شخص کے لیے ہے جس نے دنیا میں تجھ سے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. تو جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا. وہ عرض کرے گا کہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند کیا گیا؟ اسے بتایا جائے گا، توجہ ہے نا آپ سب کی، اسے بتایا جائے گا کہ آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، اس لیے جنت میں تیرا درجہ بلند کیا گیا. تو دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے، اصالہ ثواب کرتے رہنا چاہیے. ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. دنیا میں بھی ان کے حقوق ہیں، مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. جن کے زندہ ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے، ان کو راضی رکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، کہ ہاں اللہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پاک ہے. وہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر اس کا بندہ دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ اپنے اس بندے کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. تو جن کے زندہ ہے خوب خدمت کرنی ہے. اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں یا ماں باپ کو دیکھوں؟ بیوی بچوں کو پالوں یا ماں باپ کو پالوں؟ اکیلا میں ہی رہ گیا ہوں اور بیٹے نہیں ہیں؟ اس طرح کی گفتگو کر کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں بیان فرمائے کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت یا دوزخ ہیں، کہ بندہ ان کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر یہ ناراض ہوں تو ڈر ہے کہ کہیں جنت سے محروم نہ ہو جائے، دوزخ اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے. تو جن کے زندہ ہے سعادت سمجھتے ہوئے خدمت کریں، راضی رکھنے کی کوشش کریں. ان کے سامنے لفظ
اف تک نہیں کہنا. کتنا چھوٹا سا لفظ اف. اور کب نہیں کہنا؟ جو قرآن میں بیان فرمایا جب تیرے والدین دونوں یا ایک تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جب انہیں سننا کم ہو جائے، قوت سماعت کم ہو جائے، جب ان کے دیکھنے کی طاقت کم ہو جائے، جب ان کے جسم میں طاقت نہ رہے، جب یہ کام کاج کے قابل نہ رہے، اس وقت ان کے سامنے لفظ اف تک نہیں کہنا. آج ہمارے معاشرے میں باپ کو اس وقت تک باپ سمجھا جاتا ہے جب تک وہ کماتا ہے، اور جس دن باپ کمانا چھوڑ دے، جسم میں طاقت نہ رہی، کمزوری آ گئی، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، محنت مشقت نہیں کر سکتا، اب اولاد کو چاہیے خدمت کرے، تو جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اولاد نظریں پھیرنا شروع کر دیتی ہے، ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. تو جن کے زندہ ہے خوب خدمت کرنی ہے، ان کو راضی رکھنا ہے. ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ہم حاجی صاحب ہیں، ہم حافظ صاحب ہیں، ہم قاری صاحب ہیں، ہم عالم ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم بڑے اللہ اللہ کرتے ہیں، ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے ہیں، ہر سال عمرے کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھیے ہمارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ کو راضی نہ کیا جائے. اور ماں باپ کو راضی رکھنا فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے فرمایا واجب ہے. اور شرح الصدور میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت اس سے اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے. آج ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ برے خاتمے کا سبب بھی ہے. تو نیت کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں گے، جن کے زندہ ہیں خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں. اچھا والدین فوت ہو گئے، اور فوت بھی اس حال میں ہوئے کہ اولاد نافرمان تھی. اب اولاد کیا کرے؟ اب اس کا بھی حل علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ اس حال میں فوت ہوئے کہ اولاد ان کی خدمت نہ کر سکی، نافرمان تھی، دل آزاری کی، اب اولاد کیا کرے؟ فرمایا اولاد کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے. جب یہ اولاد قیامت کے دن آئے گی تو اس کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جن کے ماں باپ دنیا میں ان سے راضی تھے. تو مرنے کے بعد کے جو حقوق ہیں میں جلدی جلدی آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں. ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو اولاد ان کے کفن دفن کا اہتمام کرے. یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے. اولاد ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرے، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے. اولاد ماں باپ کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرے، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے. اولاد کثرت سے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے. ماں باپ نے جو جائز وصیت کی تھی، اولاد پر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کی جائز وصیت کو پورا کرے. والدین نے اگر کسی کا قرض دینا ہو، ان پر کسی کا قرض آتا ہو تو اولاد پر یہ حق ہے کہ ان کا قرض ادا کرے. ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے کہ ماں باپ دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد اولاد ان سے محبت کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، والد صاحب فوت ہوئے تو تایا چاچا پھپھو سے رشتہ ختم، اس کی وجہ سے رشتہ تھا، مر گیا رشتہ ختم. والدہ فوت ہوئی تو نانکے والوں سے رشتہ ختم. نہیں، کیا بیان فرمایا کہ والدین جن سے محبت کرتے تھے ان کے مرنے کے بعد اولاد ان سے محبت کرے، بلکہ اپنے والد کے دوستوں سے بھی محبت کرے، ان کی بھی تعظیم کرے، ان کا بھی ادب کرے، ان کی بھی ویسے ہی خدمت کرے جیسے ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے. اور آخری حق جو علماء کرام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد، توجہ ہے نا آپ سب کی، ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد گناہ کے کام کر کے، برائیاں کر کے قبر میں ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے.
جی ہاں، روایات میں ملتا ہے کہ ہر جمعرات کو، اور بعض روایات میں پیر شریف بھی آیا، اولاد کے اعمال ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو ہر جمعرات دکھائے جاتے ہیں۔ فرمایا اگر اولاد کے اعمال اچھے ہوں، اولاد نماز روزے کی پابند ہے، شریعت کی پابند ہے، تو فرمایا ماں باپ کے چہرے قبر میں ایسے چمکتے ہیں جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور اگر اولاد کے اعمال اچھے نہ ہو تو قبر میں ماں باپ اذیت محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو نیت کرتے ہیں نیک اعمال کریں گے۔ مرنے کے بعد جو ہم سنتے ہیں اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں جو بیان کی گئی جس کا فائدہ بندے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، اس میں ایک نیک اولاد کو بھی بیان کیا کہ جب اولاد نیک اعمال کرتی ہے تو ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، اس پر اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم پیچھے کیسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی، قرآن سکھایا، نماز پڑھنے کی ترغیب دی، انہیں احکام شریعت سکھائے، دین سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اگر اولاد کو دین سکھایا ہوگا تو یہی اولاد ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے گا۔ آج جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں مولوی صاحب کو بلانا پڑتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ اب بیٹا کب پڑھائے گا؟ جب بیٹے کی تربیت کی ہوگی۔ تو غور اسی چیز پر کرنا ہے، اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں اور پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنی قبر اور آخرت کی تیاری بھی خود ہی کرنی ہے، اسی زندگی میں کرنی ہے، علیحدہ سے ٹائم نہیں ملے گا کہ میں تو بڑا مصروف ہوں، میں تو کاروباری ہوں، میں تو بزنس مین ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ اسی زندگی میں رہتے ہوئے، جہاں کار کوٹی بینک بیلنس بنانا ہے، اسی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، اسی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے لیے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اولاد کی درست تربیت کرنی ہے، نیک اولاد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد آپ پھر اسی قبر کے قریب سے گزرے تو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب عز و جل کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص مرا تھا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن جب یہ مرا تھا اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے سنا تو مجھے حیا آئی، میں اس شخص کو زمین کے نیچے کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے ارحم الراحمین کے نام سے پکار رہا ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اس سے عذاب قبر دور کر کے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو اپنے لیے بھی غور کرنا ہے، آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔